خراب جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آبرو ریزی بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا حج کے لیے جا رہے ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، عمرہ کے لیے جا رہی ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مرد تو بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے لیکن خواتین بلند آواز سے کہیں تلبیہ کہتی بھی نظر نہیں آتی۔ عورتوں کو آواز پست کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر، تلبیہ اور اذان، اس میں آواز پست۔ لیکن جو عورت آج کے دور کے اندر گانے اور ڈانس اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگا دو، رسول اعظم کے ارشاد کو دل میں جگا دو۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں سے کہا ہے ایسے ہی خواتین سے بھی کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، ہر مومن پر حضور کا احسان ہے، ہر مومنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین اپنے بچوں کو حضور کے قدموں پر قربان کرتی۔ خواتین کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ میں اگر ان محبتوں کے واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ صدیاں گزر گئیں، حضور کی محبت میں تڑپنے والی خواتین کا تذکرہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ۔ اور کیوں نہ ہو، جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے نام کو اللہ بلندی عطا کر دیتا ہے، اس کے نام کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر پتھر حضور سے محبت کرے تو اس پتھر کا نام کتابوں کی زینت بن جائے، اگر درخت محبت کرے تو اس توان حنانہ کا نام کتاب میں محفوظ ہو جائے، جبل احد میں محبت کرے تو جبل احد کا نام کتاب کے اندر محفوظ ہو جائے، اور دنیا اس سے محبت کرے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، یاد رکھیں، دوسروں کی محبت تمہیں بے قرار کر سکتی ہے، حضور کی محبت تمہیں اطمینان عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہیں سکون عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت قیس جو ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی، ان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، مشہور ان کے حسن کے حوالے سے، ان کے جمال کے حوالے سے بڑا چرچا تھا، بڑی مشہور تھی حسن کے اعتبار سے، اور ان کے لیے ایک عظیم رشتہ آیا۔ کس کا جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار، یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے ترکے کو جب دیکھا گیا تو سونا اتنا تھا کہ کلہاڑی سے سونا کاٹ کر وارثوں کو تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ یعنی فاطمہ بنت قیس کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آیا۔ اللہ اکبر، جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر صحابی اور دولت مند صحابی کا رشتہ آیا، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ایسا نہیں تھا کہ اتنے مالدار کا رشتہ آیا تو خود ہی طے کر لیں، آقا موجود تھے، آقا سے مشورہ لیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا رشتہ مجھ سے آیا ہے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، اسامہ سے نکاح کر لو۔ یہ اسامہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت اسامہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے
चहीते सहाबी हजरत जैद के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर हजरत उसामा के पास कोई इतना माल नहीं था, बज़ाहिर हजरत उसामा के पास कोई इतना सरमाया नहीं था, लेकिन एक हसीना जमीला का पैगाम एक अजीम मालदार सहाबी से आया। लेकिन जैसे ही हुजूर से मशवरा लेती हैं और हुजूर ने जब फरमा दिया फातिमा अपना निकाह उसामा से कर लो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनने के बाद हजरत फातिमा पुकार उठी, मेरे सरकार, मैंने अपनी किस्मत का मालिक आपको बना दिया है, आप जिससे चाहे मेरा निकाह करा दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो, इसलिए कि वो जानती थी कि मुस्तफा की पसंद अल्लाह की पसंद है और मुस्तफा की खुशी अल्लाह की खुशी है। आज की हमारी औरतें इससे सबक सीखें और आज की औरतें इस दर्स को समझें कि खवातीन को चाहिए कि जो हुजूर का इरशाद पढ़ो उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए नफ्स की बड़े से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। इसी तरीके से और आगे बढ़ें। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी या दूध पीकर हजरत उम्मे हानी को इनायत फरमाया। अल्लाह अकबर। बड़ा ऊंचा मकाम है हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा का, लेकिन सरकार से मोहब्बत देखिए, रसूल आजम ने अपना पिया हुआ पानी या दूध जब हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा को अता फरमाया। अब जवाब सुनिए, वो क्या कहती है पानी हासिल करके? उन्होंने अर्ज किया, अगरचे मैं रोजे से हूं, अगरचे मैं रोजे से हूं, यानी हजरत उम्मे हानी रोजे से थी और सरकार ने अपना झूठा पानी और दूध जब पेश किया तो कहती हैं, हुजूर का लब लगा हुआ ये पानी या दूध मैं बगैर पिए नहीं रह सकती, इसलिए मैं हुजूर के इस पानी या दूध को मैं पी लेती हूं, इसलिए कि हुजूर के झूठे के अंदर जो बरकत है वो किसी और चीज के अंदर नहीं। क्या सरकार से मोहब्बत थी? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से देखें, हजरत अबुल अब्बास इब्न अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शहर फास में एक औरत थी, उसको जब कोई तलखी, तंगी और परेशान कुल सा सूरत हाल दरपेश होती तो वो क्या करती? अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे रख लेती और क्या करती? हाय वाय मर गई, ये हुआ वो हुआ, इतनी परेशानी नहीं, दोनों हाथ चेहरे पे रखती और कहती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहने पर अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देता। और जब हजरते यानी वो शहर फास की खातून, जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद कुछ लोगों ने उस खातून को ख्वाब में देखा और पूछा, ऐ खातून जरा ये तो बता, कब्र में जब मुनकर नकीर आए थे तो तेरा मामला उनके साथ कैसा रहा? कहा, मेरी आदत थी ना कि जब कोई मुसीबत आती अपना चेहरा हाथ पर रख ले, चेहरे को जो है हाथ को चेहरे पर रख लेती। जब नकीरैन कब्र के अंदर आए, मैंने अपने चेहरे को, अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना जैसे ही मैंने शुरू किया, हाथ हटाया तो देखती हूं कि नकीरैन वहां मौजूद ही नहीं है। आप जरा सोचो, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तमन्नाएं क्या हुआ करती थी खवातीन की? इसलिए कि वो एहसान फरामोश नहीं थी, वो जानती थी अगर हुजूर तशरीफ न लाते तो हमारा हाल ये होता, हम बाजारों में बिका करती, हमारा हाल ये होता, हमारी आबरूओं की कोई अहमियत न होती, हमारा हाल ये होता कि अगर हम कि किसी ऐसे से शादी किए हुए होते
ہوئے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے، لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا۔ اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر